آج 10 شعبان دوسرے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے اس کے لیے رب کریم 80,000 حاجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دولت ہو یا عزت، شفا ہو یا اولاد، شادی ہو یا نصیب، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تقدیر پلٹتی ہے اور نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ شک مت کرنا، ابھی پڑھ کر دیکھ لو، رب کی رحمت کبھی خالی نہیں لٹاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 شعبان المعظم دوسرا جمعہ کا مبارک دن ہے، اور یاد رکھیے یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں آسمان کے دروازے عام دنوں کی نسبت زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں زمین سے اوپر جانے سے پہلے قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ ایک طرف ماہ شعبان جو رحمتوں، مغفرتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف جمعہ کا دن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر سوچیں اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، کثرت سے درود پڑھتے تھے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کا اعلان ہے۔ جو شخص شعبان کی قدر کر لے تو رمضان کی برکتیں خود اس کی طرف چل کر آتی ہیں۔ اور پھر جمعہ کا دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگ لے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے اس کے گناہ دھلنے لگتے ہیں۔ آج 10 شعبان دوسرا جمعہ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ آج اللہ اپنے بندوں کو آزمانا نہیں بلکہ نوازنا چاہتا ہے۔ آج وہ دل دیکھے جاتے ہیں جو یقین سے بھرے ہوں، جو امید کا دامن تھامے ہوں، جو دنیا کے سہاروں سے ٹوٹ کر صرف اللہ کے در پر آ کھڑے ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ کسی جادو یا ٹوٹکے کا نام نہیں، یہ قرآن مجید سے جڑا ہوا عمل ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ دنیا میں 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ باقی کتابوں میں تحریف ہوئی، مگر قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا، اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ میرا رب قرآن میں صاف فرما دیتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں رزق عطا کروں، اور جسے چاہوں ناپ تول کر دوں۔ یہ اعلان ہے اس رب کا جو مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے۔ ناظرین، قرآن کی ایک ایک آیت میں ایسی طاقت ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا دل اسے تھام لے تو جڑ جاتا ہے، اگر خالی ہاتھ اسے پکڑ لے تو بھر جاتے ہیں، اگر مایوس آنکھیں اسے دیکھ لے تو امید لوٹ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے، اور جو قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ محترم ناظرین، آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی شعبان کا مہینہ باقی ہے، ابھی جمعہ کی گھڑیاں چل رہی ہیں، ابھی ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، ابھی آنسو بہہ سکتے ہیں، ابھی تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔ آج اگر آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک گئے تو یقین جانیے آپ خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ وظیفہ صرف زبان کا نہیں، دل کا عمل ہے۔ اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیے گا بلکہ یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اسے پڑھیں، کیونکہ جب بندہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اللہ اپنی شان دکھاتا ہے۔ آج 10 شعبان دوسرا جمعہ، یہ دن گواہ ہے، یہ گھڑی گواہ ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں یا اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج 10 شعبان المعظم دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب، مستند اور نایاب عمل ہے، ایسا راز جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج میں وہی وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملا۔
آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ اگر آج یہ قبولیت کی گڑیاں ہاتھ سے نکل گئی تو پورا سال پچھتاوا مقدر بن سکتا ہے۔ اس لیے جس کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، کیا خبر پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی خاص گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور پڑھا جائے۔ یہ دن اس قدر قبولیت والا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن اور مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جب آپ کے ہاں 10 شعبان دوسرا جمعہ آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، وقت کی کوئی قید نہیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے نہ وقت کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہوں تو دکان پر، دفتر میں ہوں تو دفتر میں، سفر میں ہوں تو سفر میں، بس آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بابرکت وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل سن لیں۔ آج 10 شعبان دوسرا جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کثرت درود سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے نیت، برکت اور ثواب کے ساتھ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت، پریشانی اور آزمائش الگ ہوتی ہے، اس لیے اپنی نیت اپنے الفاظ میں کریں اور دل کھول کر رب کے سامنے رکھ دیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ میں یہ عمل بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے صالح اور موزوں رشتہ عطا فرما۔ اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کہیے، یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرے کاروبار میں وسعت، برکت اور ترقی عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں آج نیت کر لیں۔ یقین رکھیے آج اگر آپ نے لمبی لسٹ بھی بنا لی تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ بس یاد رکھیں جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت لازمی کریں۔ نیت کرتے ہی فوراً ایک بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ ہو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیا و ما فیہا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے، دل لرز رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور اسی حال میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکمل توجہ، کامل یقین اور ٹوٹے دل کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا نام جس کی گونج عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر دل اس کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔
اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق اور دولت کی کشادگی چاہتے ہیں، اگر آپ رب کے خزانوں تک رسائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فقیری سے بادشاہی کی تمنا رکھتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھ کر دیکھ لے۔ اب طریقہ اور تعداد پوری توجہ سے سن لے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، کیونکہ آج 10 شعبان دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ یہ برکت اور عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ملتا ہے۔ یقین رکھیے، آج جو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگو گے، اللہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد بغیر وقفہ کیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے جسے سورہ شفا کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور جسے اللہ کی لاڈلی صورت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ بابرکت سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پیاری، سب سے محبوب صورت سورہ فاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی دعا بھی ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ آپ پوری توجہ اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یاد رکھیے، آپ نے سورہ فاتحہ صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس صورت میں شکر ہے، اور اللہ شکر گزار بندے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ شکر کے بدلے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں ایسی برکت عطا کرتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز پوشیدہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب، کسی محنت اور کسی مشقت میں نہیں ملتا۔ ممکن ہے آپ نے دن رات کوشش کی ہو، برسوں جد و جہد کی ہو، لیکن جو ساری عمر نہ ملا وہ آج صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل سکتا ہے۔ بشرط ایک ہی ہے، دل حاضر ہو، یقین کامل ہو، اور امید صرف اللہ سے ہو۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ 7 بار مکمل پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، بغیر توجہ توڑے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ آخری عمل دل جمی اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور عظیم قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے، اسے پڑھ کر جو مانگا جائے عطا ہو جاتا ہے۔ اسے غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کس دور میں جب نفسا نفسی ہے، جب ہر طرف بے چینی اور مجبوری ہے، ہم سب کو غیبی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، غیبی مدد صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو منانا ہوگا، اللہ کے قریب ہونا ہوگا، تب جا کر غیبی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آخر میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پوری توجہ اور ادب کے ساتھ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیے، سورہ اخلاص ایک ایسی بابرکت صورت ہے کہ جو شخص اسے 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا بندہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کو اپنی وحدانیت اتنی پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جو مجھے ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک سے بچتا ہے، میں اس بندے کی نسلوں تک کو رنگ دیتا ہوں۔ اسی لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا سب سے پہلی شرط ہے، اور سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جب بندہ سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ مالا مال فرماتا ہے،
رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد وہی درود پاک 3 بار دوبارہ پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، بس یہاں آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، بے حد آزمودہ، بار بار آزمائے گئے، جنہیں لاکھوں لوگوں نے آزما کر فائدہ پایا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بار بار اس لیے سمجھائی گئی ہے تاکہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ نہ جائے۔ یاد رکھیے، یہ 10 شعبان دوسرا جمعہ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اگر آج اس موقع کی قدر نہ کی گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سوچئے، اگر آج یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی سنور جائے، اگر رزق خود چل کر قدموں میں آ جائے، اگر گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہ سکتا ہے۔ یہ عمل مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بار بار توبہ کیجئے جب تک دل کو سکون نہ مل جائے، جب دل ہلکا ہو جائے، جب اندر سے یہ احساس آئے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، تب اپنی حاجات مانگنا شروع کیجئے۔ ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، اور اگر ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب کی سفارش دے کر دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کریم آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔